بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمہیں دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں جو ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، اور ایسا گھر ہے جس میں آب و دانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا، جو اپنے باطل سے آراستہ ہے اور اپنی عریشوں سے دھوکہ دیتی ہے، جو ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے، چنانچہ اس کے حلال کے ساتھ حرام اور بھلائیوں کے ساتھ برائیاں اور زندگی کے ساتھ موت اور شرینیوں کے ساتھ تلخیاں ملی ہوئی ہیں، اور اپنے دوستوں کے لیے اسے بے غل و غش نہیں رکھا اور نہ دشمنوں کو دینے میں بخل کیا۔ اس کی بھلائیاں بہت ہی کم ہیں اور برائیاں جہاں چاہو وہاں موجود ہیں۔ اس کی جمع پونجی ختم ہو جانے والی اور اس کا ملک چھن جانے والا اور اس کی آبادیاں ویران ہو جانے والی ہیں۔ بھلا اس گھر میں خیر و خوبی ہی کیا ہو سکتی ہے جو مسمار عمارت کی طرح گر جائے، اور اس عمر میں جو زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے، اور اس مدت جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہو جائے۔ جن چیزوں کی تمہیں طلب و تلاش رہتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بھی داخل کر لو، اور جو اللہ نے تم سے چاہا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے مانگو۔ موت کا پیغام آنے سے پہلے موت کی پکار اپنے کانوں کو سنا دو۔ اس دنیا میں زیدوں کے دل روتے ہیں اگرچہ وہ ہنس رہے ہوں، اور ان کا غم حد سے بڑا ہوتا ہے اگرچہ ان کے چہروں سے مسرت پک رہی ہو، اور انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے اگرچہ اس رزق کی وجہ سے جو انہیں میسر ہے ان پر رشک کیا جاتا ہو۔ تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی ہے اور جھوٹی امیدیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے اور وہ آخرت سے زیادہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تم دین خدا کے سلسلے میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، لیکن بدنیتی اور بدزنی نے تم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ تم ایک دوسرے کا بوجھ بڑھاتے ہو، نہ باہم پند و نصیحت کرتے ہو، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو، نہ تمہیں ایک دوسرے کی چاہت ہے۔ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو، اور ذرا سی دنیا کا تمہارے ہاتھوں سے نکلنا تمہیں بے چین کر دیتا ہے، جہاں تک کہ بے چینی تمہارے چہروں پر زہر ہونے لگتی ہے، اور کھوئی ہوئی چیز پر تمہاری بے صبریوں سے آشکار ہو جاتی ہے کہ گویا یہ دنیا تمہارا مستقل مقام ہے، اور دنیا کا ساز و سامان ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی بھائی کا ایک ایسا عیب اچھالنے سے کہ جس کے زہر ہونے سے وہ ڈرتا ہے، صرف یہ امر روکتا ہے کہ وہ بھی تمہارا ویسا ہی عیب کھول کر تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ تم نے آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا کو چاہنے پر سمجھوتا کر رکھا ہے۔ تم لوگوں کا دین تو یہ رہ گیا ہے جیسے ایک دفعہ زبان سے چاٹ لیا جائے، اور تم تو اس شخص کی طرح مطمئن ہو چکے ہو جو اپنے کام و دھندے سے فارغ ہو گیا ہو اور اپنے مالک کی رضامندی حاصل کر لی ہو،